بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیسی۔ ابتدا کریں گے مدنی انعامات کے مدنی مشورے سے۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ ہفتہ وار اجتماعات میں مکتوب عطار، رجب کی آمد پر۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اسسٹنٹ کمشنر عتیق الرحمان کا دورہ فیضان مدینہ کا گجرانوالہ میں۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ آغاز کریں گے مدنی انعامات کی مدنی خبر سے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے گزشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، مدنی پھول دیے۔ چشتی کابینہ کے مدنی انعامات کے ڈویژن، علاقائی، حلقہ اور ذیلی ذمہ داران کا مشورہ آج رکھا گیا۔ مدنی انعامات کی اہمیت کیا ہے، کچھ امیر اہل سنت کے فرامین عرض کرتا ہوں، حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ اس کا احساس ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ فرامین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، مدنی کام ترقی کرے، اخلاقی تربیت ہو اور تقویٰ ملے، اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امیر اہل سنت، جن کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ مدنی کام ترقی کرے، یعنی جتنا مدنی انعامات کا کام ہوگا انشاءاللہ اسی قدر مدنی کام ترقی کریں گے۔ مدنی انعامات کا شعبہ مضبوط ہوگا، مدنی کام ترقی کرے گا، مدنی کام مضبوط ہوگا۔ جس قدر مدنی انعامات کا شعبہ مضبوط ہوگا، شعبے والے مضبوط ہوں گے تو شعبہ مضبوط ہوگا، تو انشاءاللہ اخلاقی تربیت ہوگی۔ جس قدر مدنی انعامات والے اور مدنی انعام کا شعبہ یہ مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اسلامی بھائیوں میں مزید تقوی و پرہیزگاری کی بہاریں آئیں گی۔ فرماتے ہیں ایک ایک مدنی انعام میں نہ جانے کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت عالم نیت ہے نا، تو ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی طرف ہلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ذمہ داران دعوت اسلامی نے خصوصی توجہ فرما کر اس مدنی کام کا بیڑا اٹھا لیا تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرف سنتوں اور اچھے عملوں کی بہار آ جائے گی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مجھے مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کی مجالس سے بہت زیادہ پیار ہے۔ امیر اہل سنت کی دعا، میری دعا ہے جو کوئی اخلاص کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کرے، پروردگار عز و جل اس کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔
حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی ان دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے مدنی کام، مدنی انعامات کا رسالہ لیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بلائنڈ ڈیف جو ہیں ان کے لیے 27، جامعۃ المدینہ کی طالبات کے لیے 83، جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے 92 مدنی انعامات۔ یہ نیک بننے کا نسخہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل نصیب فرمائے۔ اگر اس کے لیے فکر مدینہ کا وقت مقرر کر لیا جائے تو فکر مدینہ آسان ہو جائے گی، اور فکر مدینہ کریں گے تو بہت سارے اعمال کی از خود ترغیب ہم لیتے رہیں گے، خود احتسابی بھی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ ہمارے نیکی کا جذبہ بڑھتا رہے گا، ہمارا نیکی کا عمل بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل نصیب فرما دے اخلاص کے ساتھ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ہوا، جس میں اراکین شورا کے ہمراہ کئی اراکین و نگران کابینات نے بھی شرکت کی۔ مناظر دکھاتے ہیں وقت قیمتی بنانے کی کوشش کیسے ہوئی، آپ بھی دیکھیے۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ الحمدللہ عز و جل یہاں 12 روزہ مستقل قفل مدینہ کورس کے لیے حاضر ہوئے۔ الحمدللہ عز و جل نیک اعمال کرنے کا جذبہ بڑھا، مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن بنا مزید۔ اس کورس کی برکت سے مجھے اپنی بے ترتیب اور عجیب و غریب انداز میں گزرنے والی زندگی کو مدنی انعامات کے سانچے میں ڈالنے کا موقع بھی ملا ہے۔ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل میں یہاں سے جا کر بھی مدنی انعامات کے جدول کے مطابق اپنے شب و روز گزار سکوں گا۔ الحمدللہ عز و جل اس کورس میں بہت سے فرائض علوم کے متعلق بتایا گیا، اور مدنی انعامات کے متعلق بالخصوص بتایا گیا کہ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں۔ الحمدللہ عز و جل ذہن بنا کہ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ بالخصوص مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن ملا، الحمدللہ ان پہ پریکٹیکل ہمیں عمل کروایا جا رہا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک ہدایت پر رجب شریف کے فضائل و روزوں کی ترغیب پر مکتوب ہفتہ وار اجتماعات میں پڑھ کر سنایا گیا۔ ہفتہ وار اجتماعات کے بعد مدنی قافلوں میں عاشقان رسول نے سفر کیا، ملاحظہ کیجئے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسلام لائے اسی دن حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان پر انفرادی کوشش فرما کر اسلام کی دعوت پیش کی اور انہیں بھی داخل اسلام کروا لیا۔ یعنی پہلے ہی دن سے مدنی کام شروع کر دیا، نیکی کی دعوت شروع کر دی، اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اور بڑے بڑے جید صحابہ جو بعد میں عشرہ مبشرہ میں داخل ہوئے، ان کے ایمان لانے کا سبب بھی جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کی دعوت ہے۔ اور اسی طرح آپ جو ہیں سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ فرمانے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، اور جس دن اسلام قبول فرمایا اسی دن سے تبلیغ اسلام جو ہے وہ آپ نے شروع کر دی۔ تو یہ اسی شخصیت کا مہینہ بھی ہے جن کی سیرت بھی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں بھی لوگوں تک سنتوں کا پیغام پہنچانا ہے، ہمیں گھر میں نہیں بیٹھنا بلکہ نیکی کی دعوت دینے والا بننا ہے۔ اللہ 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 اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان، یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں
عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے چیف جسٹس کشمیر پاکستان چودھری مشتاق سے رکن شورا نے گزشتہ دنوں میرپور کشمیر پاکستان میں ملاقات کی اس موقع پر رکن شورا نے دعا بھی کی آپ بھی دیکھیے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا بنگلہ دیش سے پیش خدمت ہے مدنی خبر جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اترا بنگلہ دیش میں شخصیات اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا جبکہ مدنی مرکز فیضان مدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جامعۃ المدینہ کا دورہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال جو ہے وہ 22 جمادی الاخر ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کا دن منانا ان کی یاد کرنا اس سے بہت برکت ملتی ہے آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی آدمی اگر ہم کو یاد کرے اور محبت سے بلائے تو ہمیں وہ اچھا لگے گا اس پر پیار آئے گا کہ مجھے یاد کیا تو جو اللہ کے ولیوں کو اللہ کے پیاروں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ کے ولیوں کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اس پر نازل ہوگی ہے دنیا کا کام ہونا چاہیے اللہ کی دی ہوئی نماز مس ہو جائے یہ کیسے ہے بندے کا دیا ہوا کام پورا ہو سیٹ کا کام دیا ہوا پورا ہو مارکیٹ کا کام پورا ہو اور اللہ کا کام پورا نہ ہو یہ سیٹ مارکیٹ ٹکا یہ سب چلا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمیں حساب دینا پڑے گا تو نماز پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے پارٹ ٹائم نہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی نہیں ریگولر نماز مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ ہوگا اور یہ مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر بذریعہ اوبی وین مدنی مرکز پاک سرداری کابینہ مکوانہ عیدگاہ مین جڑاں والا روڈ سردار آباد فیصل آباد پنجاب میں اجتماعی طور پر دیکھا جائے گا اس حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں تیاریوں کے حوالے سے آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لبیک لبیک ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں عرض یہ کرنی تھی کہ جو بذریعہ اوبی وین اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب ہے جڑاں والا مین جڑاں والا روڈ عیدگاہ پہ اس کی تیاریوں کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ بتائیے اور مدنی مذاکرے کی ضمن ترغیب بھی دلا دیجیے الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت کا مدنی مذاکرہ یہاں دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے اوبی وین کے ذریعے سردارہ آباد کے نواح میں ایک بڑا قصبہ ہے جی جی مکو آنا وہاں پر ایک عیدگاہ گراؤنڈ میں یہ اجتماع جو ہے منعقد کیا جا رہا ہے الحمدللہ اب تک اس کی تیاری کے لیے
اس مقامی جو قصبہ ہے اس کے گھر گھر دعوت کے ساتھ ساتھ اطراف کے جتنے قریبی گاؤں ہیں، اہم گاؤں جو ہیں، قریب کے جتنے بھی گاؤں ہیں، ان گاؤں سے گاڑیاں اور بسوں کی بکنگ ہو چکی ہے، دعوت ہو چکی ہے. تقریباً میری آخری اطلاعات کے مطابق تقریباً 60 سے زیادہ بسیں جو ہیں وہ اطراف سے بک ہو چکی ہیں. سبحان اللہ. اور مدنی قافلے جو ہیں اس کی تیاری کے لیے وہ روانہ ہوئے ہیں مختلف گاؤں میں، دیہاتوں میں. وہ جا جا کر وہاں لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں مزید مذاکرے کے لیے. بسیں بک ہیں، ٹرالیاں جو ہیں وہ اطراف سے چلنے کے لیے اس کی بکنگ کی گئی ہے. اور بالخصوص وہ جو قصبہ ہے ہمارا مکوانا، اس میں ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ دار سائیں بھائیوں نے گھر گھر جا کے اس کی دعوت دی ہے، دکانوں پہ جا کے دعوت دی ہے اور لوگوں کا ذہن بنایا ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں. امید کامل ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایک عظیم الشان اجتماع ہوگا کہ کثیر لوگ جو ہیں امیر سن کے فیض و برکات اور آپ کے فرامین سننے کے لیے تشریف لائیں گے. اور اس مدنی چینل کے اس مدنی خبروں کے ذریعے سے دنیا بھر میں جو خبریں سنتے ہیں ان سے میری التجا ہے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے، اور بالعموم سردار آباد کے اطراف میں رہنے والے سائیں بھائیوں سے التجا ہے کہ وہ فیصل آباد، سردار آباد فیصل آباد میں، کہ وہ مکوانا میں آ کر اجتماع دیکھیں. باب المدینہ والوں سے گزارش ہے کہ فلاں مدینہ باب المدینہ میں حاضری دیں، اور دیگر جو ہے اپنی جگہوں پر اجتماعی طور پر یا اپنے انفرادی طور پر گھروں میں بھی اس مدینہ کو دیکھیں اور ہمارے شیخ میرا سنت کے ملفوظات سے اپنے سینوں کو منور کریں. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. ہفت سلطان مسجد، محمود آباد، باب المدینہ، کراچی، پاکستان میں نئے اور پرانے سب اسلامی بھائیوں کو مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. تربیتی اجتماع کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. آج ہماری پاک بلالی کابینہ کے علاقے محمود آباد میں ہمارے اسلامی بھائی جامع مسجد حفظ سلطان میں جمع ہیں، اور چونکہ نئی تقسیم کاری میں ڈویژنز اور علاقوں کا سلسلہ بنا ہے، لہذا آج ہمارے یہاں پر اسلامی بھائی جمع ہیں تاکہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں مزید بڑھانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل کچھ اچھی اچھی نیتیں، کچھ اچھے اچھے مشورے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. تو یقیناً دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ثواب جاریہ کے ایک بہترین ذریعے بنتے ہیں، اور بسا اوقات کوئی ایسا کام ہم سے ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے. واقعی دعوت اسلامی کے تمام ہی مدنی کاموں میں ثواب جاریہ کے بہترین ذریعے ہیں. اللہ ہمیں اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عتیق الرحمان، اسسٹنٹ کمشنر گجرانوالہ پنجاب پاکستان نے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ کیا، نگرانی کابینہ سے ملاقات کی اور مدرسۃ المدینہ میں بھی ان کی حاضری ہوئی. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار. عین الحق ایڈوکیٹ پونے ہند نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں دعوت اسلامی اور مدنی کاموں کو خوب سراہا. تاثرات پیش خدمت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عین الحق. الحمدللہ اس سے پہلے بھی شہر پونا کے اندر کافی پروگرام ہوا کرتے تھے، تقریریں ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے ہمارے پیران نظام آیا کرتے تھے، لیکن ہوتا ایسا تھا کہ وہ آنے کے بعد ایک مہینہ بھر تک ان کے حالات وہ جوش باقی رہا کرتا تھا لوگوں میں، لیکن اس کے بعد وہ بات باقی نہیں رہ جاتی تھی. یہ کام مسلسل ہے، صبح شام دوپہر کام کرنے کی ضرورت ہے. مقامی سطح پر اس کام کو سنبھالنے کی ضرورت تھی، لیکن ایسے افراد تھے نہیں. دعوت اسلامی کے آنے کے بعد الحمدللہ کافی فرق پڑ گیا، اور روزانہ صبح دوپہر شام یعنی پانچوں نمازوں کے بیسس کے اوپر یہ کام ہونے لگا، اور اس کے بہت اچھے خاطر خواہ اثرات نظر آنے لگے. اور الحمدللہ آج پونا شہر کی ہوا دعوت اسلامی کے حوالے سے، اہل سنت کے حوالے سے بہت بہتر ہے. دوسرا جو سب سے بڑا کام دعوت اسلامی کی کیا وہ مدنی چینل کا.
मदनी चैनल का जो काम है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। चंद रमज़ान पहले की बात, मैं ज़कात के सिलसिले में आदमी को ढूंढ रहा था, काफ़ी दूर दराज की बस्ती थी। ढूंढते ढूंढते जब मैं पहुंचा, काफ़ी देर के बाद मुझे मतलूबा शख्स का घर नजर आया। जब मैं उधर गया, जाने के बाद हालात देखे तो ऐसा लगा कि अल्लाह, इधर कौन आएगा, इनको कौन समझाएगा। वहाँ के हालात इतने ख़राब थे कि बस पूछो मत, इस्लाम का नामो निशान नहीं, गलीज़ गंदी बस्ती। मैंने सोचा या अल्लाह, यहाँ पर कौन आता होगा, इनको कौन दीन की दावत देगा, उनको कौन समझेगा। जब मैं करीब गया, मैंने देखा कि घर के अंदर मदनी चैनल लगा था और वो बच्चे वही मदनी चैनल देख रहे थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह कोई ना कोई तो है कि मदनी चैनल के ज़रिए ऐसे दूर दराज इलाकों में पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ दावत इस्लामी वाले, उन्होंने मदनी चैनल शुरू किया। खुसूसन मैं शुक्रगुजार हूँ अमीर अहले सुन्नत का, जिन्होंने इतनी बड़ी तंजीम को अपने कांधों पर संभाल रखा है, और दावत इस्लामी की दीगर जिम्मेदारान का, जिन्होंने इतनी खुश उसलूबी से इस तंजीम को संभाल रखा है, थाम रखा है। आपकी बेबहा तसनीफ़ फैज़ान सुन्नत अपने आप में शाहकार है। उसी तरह ग़ीबत की तबाहकारियाँ और हज़रत की दूसरी तसानीफ़ अपने आप में बेबहा है। मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपके रफ़का में हिम्मत दे, ताकत दे, हौसला दे, आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक दे, और इसी तरह से दावत इस्लाम की दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। यही नई ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफ़िज़। डिवीज़न मुफ्ती सलमान, शहर टंडो अलायार, बाबुल इस्लाम सिंध, पाकिस्तान में दावत इस्लामी के तहत कायम की जाने वाली मस्जिद रहीमिया का निगरान काबीना ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर तामीराती काम का आगाज हुआ। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। या रब होता जज़्बा, रहमत तेरी है आम। या रब होता जज़्बा, रहमत तेरी है आम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम 25वीं शब में दाखिल हो चुके हैं। जुमादल उखरा की 25वीं शब के मौके पर आपको दिखाते हैं मजलिस मदनी इनामात के तहत औरंगी टाउन बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मदनी इनामात व मुस्तकिल कुफले मदीना कोर्स का तरबियती इज्तिमा। अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, अमल का हो जज़्बा अता या इलाही। दे शौक़े तिलावत, दे ज़ौक़े इबादत, दे शौक़े तिलावत, दे ज़ौक़े इबादत। रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही। पीर इलाही बख्श कॉलोनी नज़द फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मजलिस मदरसतुल मदीना बराए बालिगान के तहत मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जबकि रहीम यार खान पंजाब पाकिस्तान के नवाही इलाके बस्ती नज़र मोहम्मद में होने वाला मदनी हल्का भी इस मदनी खबर में शामिल है। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे, दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे, न छूटे कभी भी
خدا مدنی ماحول۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا